بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ اسلامی تاریخ میں اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ایسا بھی تھا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ملا، لیکن وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے۔ سامعین کرام، یوں تو لفظ صحابہ کا مطلب ہوتا ہے جن لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہو، پر یہ وہ واحد اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں جن نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو بھی صحابہ کہا جانے لگا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے افی ٹی وی کے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ عزیر بن جابر نے بیان کیا کہ کوفہ میں ایک محدث تھے جو ہمیں فرمان رسول سنایا کرتے تھے۔ جب وہ ہمیں واعظ و نصیحت کرنے سے فارغ ہو جاتے تو لوگ منتشر ہو جاتے، مگر کچھ لوگ اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ ویسی باتیں میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنی تھی۔ میں اس شخص کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ شخص غیر حاضر تھا تو پاس بیٹھے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس آدمی کو جانتا ہے جو ہمارے پاس بیٹھا کرتا تھا اور بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا؟ تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، ہاں میں اس آدمی کو جانتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا، کیا تم مجھے اس شخص کے گھر لے جا سکتے ہو؟ چنانچہ میں اس شخص کے ساتھ چل دیا اور اس شخص کے حجرے پہ پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ باہر نکلا تو میں نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں جس سے میں اپنے جسم اور سطر کو پوری طرح سے چھپا سکوں، اس لیے میں آپ لوگوں کے درمیان آنے سے بچ رہا ہوں، لہٰذا میں نے اپنی چادر اس آدمی کو دے دی۔ وہ شخص کون تھا؟ اصحاب رسول سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق ایسا کیا فرما دیا تھا کہ صحابہ اس کی تلاش کرنے لگے؟ ناظرین کرام، اصحاب رسول کی شخصیت اسلام میں انتہائی منفرد اور نمایاں حیثیت رکھتی ہے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ زندگی بسر کی، جہاد کیا، ہجرت کی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان اصحاب میں ایک شخص ایسا بھی تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب نہ ہو سکا، اس کے باوجود وہ دیگر اصحاب سے رتبے میں کچھ کم نہ تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی فضیلت بیان کی کہ صحابہ اکرام کو ان پر رشک آ گیا۔ اس عظیم مقام و منزلت پر فائز شخص کا نام اویس بن عامر کرنی تھا، جن کا تعلق یمن کے قبیلے کرن سے تھا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا تھا اور اس زمانے میں موجود تھے۔ اسلام جب یمن کی سرزمین تک پہنچا تو اویس کرنی نے اس سچے دین کو قبول کر لیا۔ بعض علماء اور محدث نے اویس کرنی کو تابعین میں سے شمار کیا اور تمام تابعین کا سردار قرار دیا۔ امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یمن کے حلیف قبیلے کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، اس کا تعلق کرن قبیلے کی شاخ مراب سے ہوگا، اسے برس کی بیماری لاحق تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے اور صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت ہی نیک سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دے گا، لہٰذا اگر تم اس سے اپنے لیے استغفار کروا سکو تو ضرور کروانا۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سالوں تک اویس کرنی نامی اس شخص کو تلاش کروایا، یہاں تک کہ حج کے موقع پر جب یمن سے لوگ مکہ آئے تو حضرت عمر نے انہیں جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے جو یمن کا ہو وہ کھڑا رہے، باقی سب بیٹھ جائیں۔ یمن کے جو لوگ تھے وہ کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم میں سے جو قبیلہ مراد کا ہو وہ کھڑا رہے، باقی سب بیٹھ جائیں۔ قبیلہ مراد کے جو لوگ تھے وہ سب کھڑے رہے، باقی سب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ کرنی کے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی کھڑا رہا جو کرن علاقے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اویس کو جانتے ہو؟ وہ شخص احتراماً کہنے لگا کہ اویس کرنی تو میرا سگا بھتیجا ہے اور وہ تھوڑا مجذوب
है। हजरत उमर रोने लगे और कहा, मुझे बताओ वो शख्स कहाँ है? उस शख्स ने कहा कि वो ऊंट चराने अरफात की तरफ गया है। हजरत उमर ने हजरत अली को साथ लिया और अरफात की तरफ निकल गए। जब आप अरफात पहुंचे तो उवैस करनी एक दरख्त के नीचे नफल पढ़ रहे थे और साथ ऊंट चर रहे थे। हजरत उमर और हजरत अली दोनों उनके पास आकर बैठ गए। आप दोनों को देखकर उवैस करनी ने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा तो हजरत उमर ने फरमाया, तुम कौन हो? तो उवैस करनी ने अपनी शनाख्त छुपाते हुए कहा, मैं मजदूर हूँ। हजरत उमर ने फरमाया कि तुम मुराद कबीले की शाख करन से हो? उन्होंने कहा, हाँ। हजरत उमर ने पूछा, क्या तुम्हें बर्स था जो अब ठीक हो गया है मगर दिरहम बराबर बाकी है? उन्होंने कहा, जी हाँ। हजरत उमर ने कहा कि क्या तुम्हारी माँ है? उन्होंने कहा, जी हाँ। लिहाजा हजरत उमर ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तुम्हारे पास उवैस बिन आमिर यमन वालों की कुमक फौज के साथ आएगा। वो कबीले मुराद से होगा जो करन की शाख है। उसको बर्स था जो ठीक हो गया मगर दिरहम बाकी है। उसकी एक माँ है। उसका हाल ये है कि अगर अल्लाह के भरोसे पर कसम खा ले तो अल्लाह उसको सच्चा करे। फिर अगर तुझसे हो सके तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। तो अब तुम मेरे लिए दुआ करो। हजरत उवैस ने हजरत उमर और हजरत अली के लिए उनकी बख्शिश की दुआ फरमाई। सामाईन किराम, हजरत उवैस करनी निहायती जाहिद और मुत्तकी शख्स थे। किसी दिन शाम होती तो उवैस करनी फरमाते, आज की रात रुकू की रात है, लिहाजा सुबह तक रुकू करते। और कभी शाम के वक्त कहते, आज की रात सजदे की रात है, तो सुबह तक अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में सजदे की हालत में पड़े रहते। बाज़ औक़ात अपने घर में मौजूद इजाफी खाना पीना लिबास सब कुछ सदका कर देते और फिर कहते, ए अल्लाह, अगर कोई भूख से मर गया तो मेरा मवाजना मत करना, और अगर कोई नंगा फोत हो गया तो मुझसे हिसाब न लेना। दरअसल आपकी नबीना वालदा की देखभाल और खिदमत की वजह से उवैस करनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना न पहुंच सके, लेकिन गैबी तौर से अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी खबर पहुंचाई। जब हजरत अली अमीरुल मोमिनीन मुंतखब हुए तो उवैस करनी कूफा मुंतकिल हो गए थे और आपने इमाम अली के हाथ पर बैत करके आले मोहम्मद की खातिर जान निसारी का अहद किया और अहले बैत रसूल की मोहब्बत में आपने जंग सफीन में हजरत अली का साथ दिया। आपकी हमायत में मैदान जंग में उतरे। सन 37 हिजरी में जंग सफीन में आपकी शहादत हुई। खुद इमाम अली फरमाया करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उवैस की मौत खुदा के दीन के रास्ते में शहादत पर होगी और बहुत लोग बरोज़ क़यामत इसकी शफाअत पाएंगे और जहन्नम की आग से निजात हासिल करेंगे। अल्लाह जल्ला शानहू से इल्तमास है कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी लग़ज़िशों और कोताहियों को माफ़ फरमाए। आमीन।